دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ. بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر. ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں. اوکے، یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی رچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا، تقدیر پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹینٹ ہو جانا. اور دل کی رچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا، کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے. اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے، نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی، اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے. آئی نو دس کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو، آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے، اسکول میں 5 بجے پہنچنا ہے، مینجمنٹ ٹیم میں وہ عاطف اسلم آ رہا ہے، اس کا کانسرٹ ہے، رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے ہم. پرائیورٹی ہے نا، اور دنیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے، برائی آسان ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے، دل غریب ہے، دل میں رچنس نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو، آپ کے دل میں رچنس ہو، تو فارغ کریں اپنے آپ کو، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزرے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی. اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی all it took was one تہجد، that's it. لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. all it took was one تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے. لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد. تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے. اور پھر یہ حدیث، انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، Allah Almighty said، حدیث قدسی ہے، O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں، کلاؤڈز کی طرح، یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کروں گا. لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے، میرے پاس آؤ گے، میرے سے بات کرو گے، مجھے ریکگنائز کرو گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں، کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے، ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی، آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس، یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے، ریلیف فرام ڈسٹریس، کے ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے، یہ کتاب ہے.
وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے. یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں، بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو، میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے. تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں، بس ہم دعائیں کیے جائیں. تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا. یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں، اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے، اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے، تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، او سن آف ایڈم، اف یو کم ٹو می ود انف سنس ٹو فل دی ارتھ اینڈ دین یو میٹ می وداؤٹ ایسوسیٹنگ اینی تھنگ ود می، آئی ول کم ٹو یو ود انف فارگیونیس ٹو فل دی ارتھ. اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اور تو مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں، یعنی انفائنائٹ سنس ہیں، اور تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فارگیونیس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس، اور نہ صرف معاف کروں گا، تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں. سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنا آسان ہے. ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے. انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے، اللہ کو منانا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں.